بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد مرکز اسلام اور اس کی فضیلت و اہمیت۔ مسجد کو مسلمانوں کے مرکز ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کی مرکزیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کی مرکزیت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ وہ ممالک جنہوں نے مساجد کے ائمہ کو پابند قول و فعل کر رکھا ہے، وہ بھی آج تک مسجد کی مرکزیت ختم نہیں کر سکے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے احکام خداوندی دو طرح کے ہیں۔ نمبر 1 عبادات، نمبر 2 معاملات۔ پھر معاملات بھی دو طرح کے ہیں۔ نمبر 1 وہ معاملات جن میں کوئی جھگڑا جنگ و جدل نہیں ہے، مثلا سود کی حرمت کا مسئلہ ہو، سود کس طرح بیچا اور خریدا جائے، اس میں شریعت مطہرہ کی کیا رہنمائی ہے۔ یہی وہ معاملات ہیں جس کی شریعت مطہرہ میں ترغیب دی گئی ہے، اور سارے معاملات میں بنیاد اسے بنایا گیا ہے کہ معاملہ ایسا کرنا درست نہیں ہے جس میں کوئی جھگڑا ہو۔ نمبر 2 وہ معاملات جن میں کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جائے، یہ مزاج شریعت کے متصادم ہیں، لیکن احکام فقہیہ کا ایک حصہ اسی سے متعلق ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو عبادات سے متعلقہ مسائل کے لیے آج تک عدالتوں میں رجوع نہیں کیا گیا کہ نماز میں رکعتوں کی تعداد کیا ہے، نہ ہی کسی نے زکوٰۃ کے مسئلے کے لیے عدالتوں سے رجوع کیا کہ میں اپنی زکوٰۃ کیسے ادا کروں، بلکہ عبادات سے متعلقہ تمام مسائل مساجد کے ائمہ یا اس کے ساتھ قائم مدارس کے دارالافتاء سے ہی رجوع کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ مسائل جن کا تعلق معاملات سے ہو لیکن اس کے اندر کسی سے جھگڑا وغیرہ نہ ہو، تو وہ مسائل بھی ائمہ مساجد کے ذریعے حل کیے جاتے ہیں۔ جن مسائل میں جھگڑا ہو اور وہ باہمی رضامندی سے حل نہ ہو رہے ہوں، تو انہیں عدالتوں میں لے جانے کی نوبت آتی ہے۔ گویا اگر یوں کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد کو دی گئی مرکزیت آج تک برقرار ہے، اسے کوئی باوجود چاہنے کے بھی ختم نہیں کر سکا، تو بے جا نہ ہوگا۔ البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے بڑے جھگڑوں کے حل کے لیے بھی قاضی مسجدوں میں بیٹھا کرتے تھے، اب وہ بجائے مسجدوں کے بلند و بالا عمارتوں میں بیٹھتے ہیں۔ لیکن کسی مسلمان کی متعلقہ ضروریات کو دیکھتے ہوئے اگر یوں کہا جائے کہ آج بھی امت مسلمہ کے مسائل 3/4 حصے سے بھی زیادہ عدالتوں کے بجائے مساجد میں ہی حل ہوتے ہیں، تو یہ بات بالکل درست ہوگی۔ مساجد مسلمانوں کی 5 وقت دسترس میں ہیں، اور عدالتیں غریبوں لاچار لوگوں سے کوسوں دور۔ جو فیصلے عدالتوں کے حوالے سے ہیں، ان کا بھی 1/3 یا اس سے زیادہ حل نہیں ہو پاتا، اور مساجد میں روزانہ کی بنیاد پر مسلمانوں کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ ان کا اگر علماء کرام اور ائمہ اعظام حساب کتاب رکھتے
تو شاید ان حل شدہ مسائل کی تعداد صرف ایک شہر میں لاکھوں سے متجاوز ہو، اور قیام پاکستان کے بعد سے اب تک لاکھوں مسائل ان مساجد میں حل کیے گئے۔ اس مرکزیت کو اگر کوئی ختم کرنا بھی چاہے تو وہ ناکام و نامراد ہی ہوگا، اور اس کی مرکزیت کو ختم نہیں کر سکے گا۔ مساجد کی فضیلت کو دیکھیں تو اس مرکزیت کی بنیاد پر مساجد بنانے کے لیے ترغیب دی گئی، اس کی طرف جانے کی، اس میں بیٹھے رہنے کی، اس کے ساتھ دلی تعلق قائم کرنے کی، اس کی خدمت و صفائی کی، اس میں اذان دینے، نماز پڑھنے، اس کے ساتھ دل معلق رہنے کی، اس کی طرف چل کر جانے کی، اسے آباد کرنے کی، اس قدر روایات ہیں جو دینی شغف رکھنے والے مسلمانوں کے لیے محتاج بیان نہیں ہیں، اور انہیں اگر جمع کیا جائے تو مستقل کتاب کی شکل اختیار کر جائے۔ مثلا مسجد کی تعمیر کو جنت میں گھر کی تعمیر سے تعبیر کیا گیا۔ مالی پریشانیوں کی وجہ سے اس کی تعمیر سے کترانے کا سدباب کیا، اور فرمایا کہ اگرچہ ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اس کی تعمیر میں حصہ لے سکو تو لے لو۔ اسی پر صرف اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ بھی ذکر کیا کہ یہ صرف ترغیب نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ نہ حکم دیا ہے، نہ صرف حکم دیا ہے، بلکہ تعمیر مسجد میں خود شریک ہو کر اس کی فضیلت کو عملی طور پر بھی بیان کیا، اور اس میں کام کرنے والے صحابہ کرام کے کپڑوں سے خود دھول جھاڑتے رہے، اور ہاتھوں کو میلا ہونے کے ڈر سے بچانے والوں سے مزاح فرما کر اس میں اچھی طرح محنت کرنے کی بھی ترغیب دی۔ یہ سب کچھ کیوں نہ ہوتا جبکہ خود ارشاد فرمایا، زمین کے حصوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مساجد ہیں، اور بدترین جگہیں بازار ہیں۔ بلکہ اگر کوئی بازار چلا بھی جائے تو اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ قیامت کے دن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک وہ ہوں گے جس کا دل مسجدوں کے ساتھ معلق رہے، اور امام بزار کی نقل کردہ روایت کے مطابق مسلمانوں کی بیٹھک مسجد میں ہی ہونی چاہیے، کیونکہ جو لوگ مساجد میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے پل صراط کو پار کرنے کی ضمانت دیتے ہیں۔ غرض جس قدر فضائل مساجد کے، اس کی صفوں کے، اس کے اوقات کے، اس کی جماعت کے، اس کے اذان و نماز کے متعلق ذکر کیے گئے ہیں، انہیں اگر جمع کیا جائے تو مستقل کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مساجد کا احترام، مساجد کے ساتھ دلی تعلق، اور مساجد میں زیادہ دیر بیٹھنے اور مساجد میں زیادہ وقت آنے کی توفیق